لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہے کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، نبی تو شاہی کوئی نہیں، اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر، نہیں اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر۔ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی، کیونکہ توحید کا مطلب ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر شاہی کوئی نہیں۔ توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو۔ جھوٹو اپنی شیطانی خرافات کو میرے منہ میں ڈالتے ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ اب یہ ان کے ساتھ کوئی دل خراش واقعہ ماضی میں پیش آیا ہوگا جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں، میں اس وقت ایک دعوت کے پلیٹ فارم کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ آپ ایک دائی کو جب مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ اور تیرا تو منہ محلے کی دائی ایسا بھی نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا پر جو کیس ہوا اس کی یہ وضاحتیں دے رہا تھا، اور اس نے 8 الزامات کا جواب دیا ہے۔ اس کے پہلے الزام کے جواب پر تفصیلی جرح ہم نے کر دیا ہے، جو ہماری ویڈیو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ شو بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم دوسرے دعوے پر بات کریں گے جس کو یہ الزام کہہ رہا ہے، اور اس کا اس نے جواب بھی دینے کی کوشش کی ہے، اس جواب پر بھی ہم تبصرہ کریں گے، اور اسی کی جوتی اور اسی کی بوتھی کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ الزام نہیں بلکہ بالکل صحیح دعویٰ ہے جس کا یہ ذرا برابر بھی صحیح طریقے سے جواب نہیں دے سکا، اور عدالت بھی اس کے اس جواب پر ذرا برابر بھی کان نہ دھرے اور اس کے جواب کو ویلڈ قرار نہ دے۔ اب چلتے ہیں جی مرزا کی ویڈیوز کی طرف۔ لوگ کہہ رہے ہیں علی بھائی سخت ہو گیا یار، خدا کے لیے علی بھائی کے بارے میں جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ میری ذاتی بات نہیں ہوتی ہے، میں اس وقت ایک دعوت کے پلیٹ فارم کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ آپ ایک دائی کو جب مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ کہ آپ دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ تو میں یہ آپ کو بتا دوں، میرے بارے میں جو بندہ بولتا ہے وہ میں ذاتیات میں نہیں لیتا، وہ میں دعوت کے نقصان کے اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہاں دیکھیں کیسے اگریسو موڈ میں بات کر رہا ہے اور کیسا غصے میں بھرا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ جی آپ کہتے ہیں جی علی بھائی غصہ کرتے ہیں، اور علی بھائی اس لیے غصہ نہیں کرتے کہ میری ذات کی بات ہے، بلکہ علی بھائی اس لیے غصہ کر رہے ہیں کیونکہ میں دین کا داعی ہوں، اور تیرا تو منہ محلے کی دائی ایسا بھی نہیں ہے، اور تو اپنے آپ کو دین کا داعی کہہ رہا ہے، تو دین کا داعی ہو اور تیرے بارے میں جو بات کرے وہ دین کا گستاخ ہے، دین کے بارے میں بات کرنے والا ہے، اور تیرا اس پر اگریسو ہونا، تیرا اس پر غصہ ہونا بالکل جائز ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں، بلکہ آج تو ہم جو موضوع لے کر بیٹھے ہیں انبیاء کے بارے میں تو بکواس کرے کہ جو دین کے سب سے بڑے داعی تھے، سب سے اعلیٰ داعی تھے، جن کے جیسے دین کی تبلیغ کوئی کر سکا ہے نہ کر سکے گا، اس کے بعد صحابہ کرام جیسا کوئی داعی نہ ہوا، تابعین جیسا کوئی داعی نہ ہوا، تم ان کے بارے میں جو ہے نا وہ معاذ اللہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ تو معاذ اللہ ایسے کیا کرتے تھے، تابعین تو سب سے بڑھ کر جھوٹے ہیں، اتنی گندی زبان استعمال کر رہے ہو، تو تم دین کے اتنے اعلیٰ داعیوں کے بارے میں گستاخی کر کے تو تم دین کے گستاخ نہیں ٹھہرے، تم دین کے خلاف بات کرنے والے نہیں ٹھہرے، تو اس پر ہمارا اگریسو ہونا، اس پر ہمارا غصے ہونا کیا یہ نہیں بنتا؟ اور مرزا یہ تمہاری جوتی ہے اور تمہاری بوتھی ہے، اور لوگوں اٹھاؤ اور اس کے منہ پر مار دو۔ میں آپ کو اینڈ پہ وہ 4 حوالے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے کہ آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ کرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں۔ میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورے کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے۔ چھاننی آنکھیں کوزے ہیں تیرے جو 2 موریاں نے، پنجابی کی مثال ہے کہ چھاننی جس سے آٹا وغیرہ چھانا جاتا ہے، جس میں کئی سوراخ ہوتے ہیں، وہ کوزے کو کہے یعنی لوٹے کو کہ جس کے 2 منہ ہوتے ہیں، اس کو کہے کہ تیرے اندر 2 موریاں ہیں، حالانکہ وہ اپنے اندر سوراخوں کا جو بنڈار ہے اس کو نہیں دیکھ رہی۔ تو مرزا صاحب بھی دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں، اس طرح کر کے ان کی گستاخیاں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اپنی گستاخیوں کے جو سوراخ ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ بتائیں گے کہ ان کے اندر کتنے سوراخ ہیں۔ کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، تے بابے تے شاہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، تو رسول اللہ کا فرمان ہے۔ امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، تو بابے تے شاہی کوئی نہیں، بلکہ ان کا یہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ سرکار اگر نبیوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں۔ اوکے وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا، بات تو ہو رہی ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں وہ کیسے
امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے میں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں کس انداز سے ہم نے آپ کو کچھ پرانی ویڈیوز لگا کر اور یہ کچھ نئی ویڈیوز لگا کر ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ دیکھیں کس ترتیب کے ساتھ یہ چل رہا ہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، پھر کہتا ہے کہ جی حضرت امیر معاویہ شاہ کوئی نہیں، امام بخاری بھی کوئی شاہ نہیں ہے، پھر کہتا ہے جی امام حسن بھی کوئی شہ نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کہ وہ بھی کوئی شہ نہیں۔ کس انداز سے یہ اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی اور خلفائے راشدین کی بے ادبی کرتا جا رہا ہے۔ اور اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ کس انداز سے کن کن ذوات قدسیہ کے اوپر بکواس کر رہا ہے، اب وہ دیکھیں۔ اللہ کے فضل سے نبیوں کی شان میں تنقیس والی شیطانی توحید، تنقیس والی شیطانی توحید، تنقیس والی شیطانی توحید کبھی بھی پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یہ انہوں نے خود بنائی ہے، یہ انہوں نے خود بنائی ہے۔ الفاظ پر غور کریں، کہتا ہے کہ جی نبیوں کی شان میں تنقیس والی شیطانی توحید، تنقیس کسے کہتے ہیں؟ نقص بیان کرنے کو، ان کی گستاخی کرنے کو، ان کی بے ادبی کرنے کو۔ تو پتہ لگا کہ نبی کی شان میں اگر تنقیس ہو، بے ادبی ہو، گستاخی ہو تو وہ توحید نہیں بلکہ شیطانی توحید ہے۔ کہ جیسے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تو اقرار کیا کہ وہ 6 کروڑ سال جو ہے وہ سورج کو نہیں پوجتا رہا، چاند کو نہیں پوجتا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدے کرتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد مانتا رہا، توحید کا اقرار کرتا رہا، لیکن اس کی توحید ایسی تھی کہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کر پایا، تو جس کی وجہ سے اس کی وہ توحید وہ شیطانی توحید ہوئی، رحمانی توحید نہیں ہوئی۔ یہ مرزا صاحب ہی کی جوتی ہے، اب یہ جوتی سنبھال کے رکھیے گا، آگے آپ کو اس کے منہ پر مارنے کے لیے کام آئے گی۔ ابھی یہ ایک جوتی ہے، ابھی دوسری بھی آئے گی، تیسری بھی آئے گی، جتنی بھی جوتیاں آتی جائیں یہ سنبھالتے جائیں، کٹھی کر کر کے مارنا ہے اس کو، تاکہ اس کو پتہ لگے 7 نسلوں تک کہ میں نے دین کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان کبھی کھولنی نہیں ہے۔ اور جو مجھے گستاخ رسول کے اور کوئی دلیل ہی نہ پیش کریں اور وہابیوں کی گال یہ مجھے نکالیں کہ یہ تعظیم رسول نہیں کرتا۔ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ بات ہوئی تو فوراً چور نے اپنی داڑھی کو جھاڑا کہ کہیں میری جو ہے نا وہ داڑھی میں واقعی تنکا تو نہیں ہے، تو مرزا صاحب کی فوراً وہابیوں کی خیال آ گیا، کیونکہ یہ واقعی وہابی الفکر ہیں، اندر سے یہ پورا بالکل 100% یہ وہابی ہے۔ کیونکہ یہ جو ابھی گستاخی کرنے جا رہا ہے نا، یہ اس کا بابا اسماعیل دہلوی تقویت الایمان میں کر چکا ہے۔ تقویت الایمان صفحہ نمبر 119 کے اوپر اس کا بابا کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اور اولیاء اس کے روبرو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انبیاء اور اولیاء ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ ایک طرف ہے ذرہ ناچیز اور ایک طرف انبیاء اولیاء، یہ انبیاء اولیاء اس ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ ذرہ ناچیز جو ہے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ شان والا ہے، انبیاء جو ہیں، اولیاء جو ہیں، یہ کم شان والے ہیں۔ کتنی غلیظ عبارت اس نے لکھی۔ اور آگے دیکھیں جو لفظ ناچیز ہے، یہ اردو کے اندر ناچیز اور پنجابی جگہ کوئی شے نہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز نہیں، تو ناچیز یہ وہی لفظ ہے کہ جس کو مرزا نے اپنا نعرہ بنایا ہوا ہے کہ جی وہ بابے تو شہی کوئی نہیں، نبی تو شہی کوئی نہیں، معاذ اللہ اس طرح کے بکواسات کرتا ہے۔ تو یہ اس کے بابے نے پہلے سے کی ہوئی ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا مجھے وہ گالیاں نہ دو، مجھے وہ وہابیوں کے تانے نہ دو، تمہیں کیوں نہ تانے دیں، تم انہی کے تو نقش قدم پر چل رہے ہو۔ تو میں اگر اس کا نام لے کے بھی قنوت نازلہ پڑھوں نا تو مولا علی کی سنت پہ عمل کروں گا۔ میں مولا علی سے بہت ہلکا ہوں، مولا علی نے تو نام لے کے کہا تھا تباہ و برباد کرے، اور میں دیکھیں کتنا نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں، میں مولا علی سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ اب یہاں دیکھیں مولا علی سے اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے کہ میں تو ان سے بھی زیادہ نرم ہوں، یعنی میں ان سے زیادہ رحم دل ہوں۔ حالانکہ صحابہ کرام کی نرمی کو رب قرآن میں بیان کر رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ یہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ ان کی نرمی کو قرآن بیان کرے تو ان کی نرمی کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی ہستی کہ جو خلفائے ثلاثہ کے بعد سب سے افضل ہیں، ان کی نرمی کے حوالے سے کہہ رہا ہے میں تو ان سے بھی زیادہ نرم ہوں۔ یہ 1400 سال کے بعد جو چھوکرا آیا ہے یہ کہتا ہے کہ جی میں مولا علی سے زیادہ نرم ہوں۔ اوے جے پدی کا شوربہ، اوے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا اے اللہ اس مفتی کو ہدایت دے، اور اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اسے تباہ و برباد کر، تو تباہ و برباد کرے جس نے مجھے گستاخ رسول
کہہ کے مجھے گالی دی ہے. کہتا ہے جی اس مفتی کو اللہ تباہ و برباد کرے جس نے مجھے گستاخ رسول کہہ کے مجھے گالی دی ہے. اب یہ آگے گستاخی بھی بیان کرے گا کس چیز پر گستاخی کا اس کے اوپر بلیم لگا اور وہ کیا الفاظ تھے جس کے اوپر اس کو گستاخ رسول کہا گیا. جھوٹو اپنی شیطانی خرافات کو میرے منہ میں ڈالتے ہو, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ شیطانی خرافات کو میرے منہ میں ڈالتے ہو. پتہ نہیں یہ جملے کہاں سے لاتے ہیں. ویسے تو جملہ یہ ہوتا ہے نا اردو کے اندر کہ تم اپنی خرافات کو میرے گلے ڈالتے ہو, میرے جو ہے نا وہ جھولی میں ڈالتے ہو. اب یہ ان کے ساتھ کوئی دل خراش واقعہ ماضی میں پیش آیا ہوگا جس کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں, لیکن چلیں ہم اس پہ اب کیا مزید تبصرہ کر سکتے ہیں, آگے سنیں. اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے. تم نے سیدھا کہا کہ یہ شخص تعظیم رسول نہیں کرتا اور جھوٹ بولتے ہو اپنی طرف سے یہ بات کر کے کہ جی انجینئر صاحب کل کو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تے شاہی کوئی نہیں, کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو نبی تے شاہی کوئی نہیں, اور جھوٹو تم پہ اللہ کی لعنت ہو, کہتا ہے تم مجھے گستاخ رسول کہتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں کل کو یہ کہوں گا کہ اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, نبی تو شاہی کوئی نہیں, اور جھوٹو تم پر اللہ کی لعنت ہو. یہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نبی شے ہی کوئی نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہاں پر بھی دیکھیں نا توحید کے مقابلے میں بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہاں پر توحید بیان ہو رہی ہے, اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نبی تو شے ہی کوئی نہیں, تو یہ توحید کے مقابلے میں ہے. تو اس نے پہلے کہہ دیا کہ یہ شیطانی توحید ہے جو پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے جو یہ کہے گا وہ لعنت کا مستحق ہے, اس پر لعنت پڑے گی اور وہ جھوٹا شخص ہے اور یہ ان کی خود بنائی ہوئی توحید ہے. اور تم لوگ یہ کہتے ہو کہ میں کل کو یہ کہوں گا کہ اللہ جیسا تو ہے کوئی نہیں, نبی تو شے کوئی نہیں, اور لعنت ہو تم پہ. اب دوسری دفعہ دیکھیں یہ دوسرے مقام پر بھی یہی بات کر رہا ہے, اب وہ سنیں. اور پھر وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ علی بھائی کی ہم اس بات کے ساتھ تو ایگری کرتے ہیں کہ جی نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, لیکن یہ کیا بات ہوئی کل کو یہ کہے کہ جی اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نبی تے شاہی کوئی نہیں, اور لعنت ہو تمہاری سوچ کے اوپر, اور کہتا ہے لعنت ہے تمہاری سوچ پر. تو پتہ لگا جس کی یہ سوچ بھی ہوگی وہ بھی ملعون ہوگا, اس کی سوچ پر بھی لعنت ہے, اس کی فکر پر بھی لعنت ہے, اس کے عقیدے پر بھی لعنت ہے. جو یہ بات کہے کہ اللہ جیسا ہے ہی کوئی نہیں, نبی تو شے کوئی نہیں, یعنی نبی شے کوئی نہیں, جو یہ کہے توحید کی آڑ میں ایسی توحید ایگزسٹ نہیں کرتی, ذرا برابر بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ مرزائی کی جوتی ہے اور مرزائی کی بوتھی ہے. اب آگے دیکھیں یہ کس انداز سے توحید بیان کر رہا ہے, یہ چیزیں قابل تسلیم ہیں. اور مجھے مولانا اسحاق صاحب کا وہ جملہ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے. ایک گفتگو میں انہوں نے فرمایا کہ بھئی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو آٹومیٹکلی ہو جائے گی, کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر, کوئی فرشتہ, کوئی بزرگ, کوئی بابا, شاہی کوئی نہیں. توحید کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ کوئی انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, خواہ وہ پیغمبر ہو یا عام انسان ہو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہتا ہے جی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی تو ہوگی ہی ہوگی, یعنی تنقیص جو کہ توحید پلانٹ ارتھ پہ ایگزسٹ نہیں کرتی وہ توحید مرزا صاحب کی اکیڈمی میں ایگزسٹ کرتی ہے, مرزا صاحب کے دل میں ایگزسٹ کرتی ہے. اور پھر اسی جملے کے اندر اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ معاذ اللہ نبی تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. اور یار یہ کون سی توحید ہے اور یہ کون سا توحید کا طریقہ کار ہے؟ مرزا تم یہ بڑا کہتے ہو نا قرآن سے دلیل دیں, حدیث پاک سے دلیل دیں, تو لاؤ نا قرآن سے کوئی دلیل. قیامت تک کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, تمہارے پاس اتنا ہی ٹائم ہے جتنا تمہیں عدالت نے دیا ہے. تم لاؤ قرآن سے کوئی آیت جس میں قرآن یہ بیان کرتا ہو اے مومنو جب بھی تم نے توحید بیان کرنی ہے تو اس انداز سے بیان کرنی ہے کہ اللہ جیسا تو ہے کوئی نہیں, نبی تو شے کوئی نہیں, پیغمبر تو شے کوئی نہیں, بابے تو شے کوئی نہیں. یہ کوئی ایک آیت لے کر آؤ, کوئی حدیث پاک لے کر آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں کلمہ دیا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو معبودیت کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی, کوئی غوث قطب ابدال, کوئی بھی معبود نہیں ہے, وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ بات کہی جائے گی, نہ کہ معاذ اللہ ان کی عزتوں پر حملے کر کے ان کو یہ کہہ دیا جائے وہ ذرہ ناچیز ہیں, وہ تو شے کوئی نہیں معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالی سورہ منافقون آیت نمبر 8 میں کیا ارشاد فرماتا ہے, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, مومنوں کے لیے ہے, لیکن منافق اس کا شعور نہیں رکھتے, منافق اس بات کو نہیں جانتے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ چاہیے تھا نا کہ اللہ جہاں پر اپنی عزت کا بیان کر رہا ہے وہاں پہ کہتا نا کہ نہ رسول کوئی شے ہے معاذ اللہ, نہ مومنین کوئی شے ہے, صرف اور صرف عزت اللہ ہی کے لیے ہے. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا عزت اللہ کے لیے بھی ہے,
मोमिनीन के लिए भी है, रसूलों के लिए भी है, और मुनाफिकीन जो हैं वो इस चीज का शऊर नहीं रखते, वो माअज़ल्लाह कहते हैं ये जलील हैं, ये माअज़ल्लाह ज़रा नाचीज हैं, वो मुनाफिकीन हैं। तो अब देखें जी मिर्जा साहब की कैटेगरी क्या बयान हो रही है कुरान पाक में। ये है इसका क्राइटेरिया कि ये सबसे बड़ा मुनाफिक है कि जिसको अल्लाह तबारक तआला के प्यारों की इज्जत नजर नहीं आ रही। अब आगे देखें फिर क्या बकवास करता है। तो मोहम्मद साग साहब कहते थे भाई तौहीद तो स्टार्ट ही इससे होती है कि बाबे तशाही कोई नहीं, यानी अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं तौहीद का तो मतलब ये होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं करना ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी है। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना वो भी कोई शय नहीं है जब तौहीद जिक्र हो रही होगी। शैतान की तो बात करनी नहीं है ना जी, क्योंकि शैतान जो मुझे फैज देता है और मुझे जो बेहतरीन मशवरे देता है शैतानी काम करने के और उम्मत में इफ्तिराक और इंतशार पैदा करने के, वो तो सारे रुक जाएंगे। शैतान की बात नहीं करनी। हमने अगर हमला करना है तो अल्लाह की पार्टी पे हमला करना है कि अल्लाह की पार्टी माअज़ल्लाह अल्लाह के मुकाबले में शाही कोई नहीं है, क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर दीन मुसलमानों तक पहुंचा है। जब ये डैमेज होंगे तो लोगों का दीन डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि इसने खुद ही कहा था कि जब तुम दाई को बुरा कहते हो तो ये तुम दाई को बुरा नहीं कह रहे बल्कि दीन को बुरा कह रहे हो। अब देखें मिर्जा ने जो अदालत को जवाब दी आपके सामने शो हो रहा है। इल्जाम नंबर 2, तौहीद का मतलब है कि जब तौहीद बयान होगी तो कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई शहर नहीं है। तो इसमें किसका इख्तिलाफ है? यानी ये कह रहा है कि ये तो किसी का इख्तिलाफ ही नहीं है, सारे के सारे इसको मानते हैं। ये बात हो रही थी कि अल्लाह ताला के मुकाबले पर कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई हैसियत नहीं रखता। अगर अल्लाह के मुकाबले पर उसे लोग खड़ा करें ना कि हम खड़ा करते हैं। इसने यहां पर दजल फरेबी क्या की, कहते हैं तौहीद का मतलब जब तौहीद बयान होगी तो कोई पैगंबर। अब यहां पर यह नहीं लिखा कि जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली होगी, गुस्ताखी तो होगी ही होगी। गुस्ताखी का लफ्ज इसने यहां से निकाल दिया, हालांकि इसकी वीडियो के अंदर वाज़े मौजूद है। इसने कहा गुस्ताखी तो होगी ही होगी, और जब गुस्ताखी होगी ही होगी तो उस पर 295C भी लागू होगा ही होगा, और वो यहां पर इसने जिक्र नहीं किया। और ये जो है ना वो बड़े तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा है और कहता है जी अल्लाह के मुकाबले में अगर किसी को खड़ा करेगा, मैंने कहा कौन है जो नबियों को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करता है, वलियों को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करता है? ये तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत के ऊपर तोहमत है। अब आगे देखें सूरह माइदा पारा नंबर 6 की आयत नंबर 17 में आया है, वो लोग काफिर हैं जो कह रहे हैं कि ईसा बिन मरियम ही अल्लाह हैं। अगर अल्लाह इरादा करे ईसा को और उसकी मां को और जितने जमीन में हैं सबको हलाक कर दे तो अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। इस आयत में अल्लाह ताला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को अपने मुकाबले पर खड़े करने वालों को बताया कि इनकी कोई हैसियत नहीं अल्लाह के मुकाबले पर। अब ये देखें माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने एक बात अपने बंदों को कही हुई है और एक बात बंदा जो है वो अल्लाह के प्यारों को कहे। ये दोनों के अंदर फर्क नहीं है। जैसे कि बिला तशबीह बिला तमसील, मिर्जा का वालिद जो है वो मिर्जा को कहे और तुम बेवकूफ हो और तुम्हारे जो है ना अंदर अकल नहीं है और तुम्हारे घिटों में भी अकल नहीं है, इस तरह की जो है सरजनिश करे और साथ में खड़ा होकर इसका बेटा ये बातें सुन रहा हो और वो ये कहे कि चूंकि दादा जान ने अपने लबहाए अकदस से ये अल्फाज अदा किए हैं तो लिहाजा मिर्जा साहब को मैं भी ये कह सकता हूं, मेरा अगरचे प्यो है लेकिन मैं इसके प्यो होने का जरा बराबर भी ख्याल नहीं करूंगा, क्योंकि जब दादे ने कह दिया तो मिर्जा तो शाही कोई नहीं है और मैं इसको ये कि तुम्हारी अकल घिटों में भी नहीं है, ओए तुम नाखल्फ हो, ओए तुम नाचीज हो, ओए तुम ये हो, तुम वो हो, जितने भी अलकाबात इसके बाप ने गुस्से के अंदर इसको दिए होंगे, तो क्या इसका बेटा वो कहने से बाअदब रहेगा या बेअदब बन जाएगा? अगर आप कहें कि जी वो बेअदब बन जाएगा तो मैं कहता हूं ये तो फकत बात समझाने के लिए थी। अल्लाह तबारक व तआला खालिक है, मालिक है, वो अपने अंबिया को, अपने प्यारों को अगर वो कोई सख्त कलिमात कह देता है तो वो अल्लाह और उसकी मखलूक का मामला है, तो वो महबूब और मुहिब का मामला है। किसी तीसरे की क्या मजाल है कि वो आकर वो बात कह सके? तो इसका ये दलील देना ये बिल्कुल बेमहल है। इसकी दलील ये होनी चाहिए थी कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ये इरशाद फरमाता कि जब भी मेरी तौहीद की बात होगी तो सारों की तुम्हें तौहीन करनी पड़ेगी, गुस्ताखी करनी पड़ेगी, माअज़ल्लाह सुबह माअज़ल्लाह। या इस अंदाज की तौहीद किसी मोमिन ने बयान की हो, किसी नबी ने बयान की हो और अल्लाह तबारक तआला ने उसको कुरान पाक में नकल करके उसको बाकी रखा
ہو, اس کی تحسین کی ہو. اسی طرح کوئی حدیث پاک کہ جس میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں, معاذ اللہ نبی تو شے کوئی نہیں, نبی جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح کی کوئی دلیل ہو, صحابی کا قول ہو, تابعین کا قول ہو, اس طرح کی کسی جگہ سے بھی معتبر کتاب سے کوئی دلیل نکال کر دکھائے تب اس کی دلیل ویلڈ ہوگی. اور یہ جو تم نے مقدمہ بیچ میں ڈالا ہے کہ جی وہ کوئی اگر اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرے تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے مقابلے میں تو شے کوئی نہیں, تو یہ کس نے کیا ایسے؟ تو جب کسی نے کیا ہی نہیں تو تم خود ہی مفروضہ قائم کر کے معاذ اللہ اس طرح کی ہرزہ سرائی کر رہے ہو. بھائی اگر کوئی ایسے کرے, مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں ان نبی علیہ السلام کو اللہ کے مقابلے سمجھتا ہوں, جیسے کہ کئی عیسائی کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو کیا وہاں پر معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی شروع کر دی جائے گی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا معاذ اللہ وہ شے کوئی نہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہاں یہی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے, وہ اللہ کے مقابل کبھی بھی ہو سکتے نہیں ہیں. اس انداز سے ادب والے طریقے سے یہ بات بیان کی جائے گی, نہ کہ اس ہوچھے انداز کے اندر بات کی جائے اور جی نبی تو شے کوئی نہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ذرا برابر بھی عقل رکھنے والا بندہ اس بندے کی ان تمام بکواسات کو وہ گستاخی شمار کرے گا. اب یہ دیکھیں جی اس کا یہ ریسرچ پیپر ہے اندھا دھن پیروی کا انجام, یہ آپ کی سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے. اس نے اس کے اندر جو ہے علماء کے جو ہے نا وہ عقائد ذکر کیے ہیں کہ یہ دیکھو علماء کے کتنے گندے گندے عقائد ہیں. اللہ کی وحی کا نظریہ یہ ہے, علماء کا نظریہ یہ ہے. تو اس انداز سے اس نے نمبر وائز جو ہے وہ عقائد ذکر کی ہیں. تو اب یہاں آگے دیکھیں علماء کا نظریہ نمبر 11, اس پر کیا لکھتا ہے؟ اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چماڑ سے بھی ذلیل ہے. آگے چل کر خود ہی بڑا ہو یا چھوٹا کی تعریف بھی بیان کر دی. چنانچہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو جو اللہ عز و جل نے سب لوگوں سے بڑا بنایا ہے, سو ان میں یہی بڑائی ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ بتاتے ہیں. اب یہ جو ہے نا کس کی ہے؟ دیوبند بزرگ ہیں مولانا شاہ اسماعیل دہلوی. حالانکہ یہ دیوبندیوں اور وہابیوں دونوں کا جو ہے نا وہ معتبر ہے. شاہ اسماعیل دہلوی, اس کی یہ عبارت ہے تقویت الایمان صفحہ نمبر 25 اور 32. یہاں پر دیکھیں یہ کیا بتا رہا ہے کہ وہاں پر جو اللہ کی توحید وہ بیان کر رہا تھا, توحید بیان کرتے کرتے اس نے توہین کی, تو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علماء کا نظریہ ہے اور یہ بالکل قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اور جو ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ اندھا دھن پیروی کر رہے ہیں. اب کہتے ہیں نیچے دیکھیں وحی کا فیصلہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے. پھر آگے وہی سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 جو ہے وہ نقل کی, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کی توحید بیان کرو گے تو تمہیں انبیاء کی, مومنین کی, صالحین کی عزت کا خیال رکھنا پڑے گا. اگر نہیں رکھو گے تو یہ اندھا دھن پیروی کہلائے گی. اور میں یہ کہوں گا FIA سے کہ وہ اس پر سخت سے سخت ایکشن لے اور اس کے تمام بیانات پر پابندی لگائے اور اس کے اوپر 295C کو عائد کرے. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, پھر کیا بلا ہے؟ یا بلا سے مراد چیز ہے, یا بلا سے مراد چیز ہے. یہ توصیف الرحمان جو ہے اس کی ایک بات تھی, اس کے اوپر یہ فتویٰ لگائے گا. اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی تم یہ کہتے ہو کہ علی اللہ ہے نہ اللہ سے جدا ہے, تو پھر کیا بلا ہے؟ اس نے یہ الفاظ بول دیے. تو مرزا نے کہیں اس کی پکڑ کی کہ تم نے یہ مولا علی کی گستاخی کر دی ہے. دیکھیں جی یہ دوسروں کو گستاخی کا فتویٰ دینے میں بڑا شعر رہتا ہے, اور اس کو اس نے فوراً کہا کہ یہ تم نے گستاخی کی ہے. تو پھر توصیف الرحمان کو اپنی بیان کی جو ہے نا وضاحت دینی پڑی. اس نے کہا یہاں بلا سے مراد چیز ہے, کہ جب تم کہتے ہو کہ یہ اللہ نہیں ہے, اللہ سے جدا بھی نہیں ہے, تو پھر کیا بلا ہے, یعنی کیا چیز ہے. تو اس نے پھر اس پر تبصرہ کیا. اب وہ ہم تبصرہ سنیں گے. اردو لنگوسٹک ہمیں نہیں آتی کیا؟ آپ کو نہیں آتی؟ مجھے بتائیں بچپن میں آپ نے سنا ہے لالچ بری بلا ہے, یہ سنا ہے نا؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اچھی بلا ہے, سچ بولنا اچھی بلا ہے؟ کیونکہ بلا کا لفظ نٹوریس ورڈ ہے, نٹوریس ورڈ ہے. میں کہتا ہوں مرزا اور مرزا کے چاہنے والوں, کیا تمہیں اردو لنگوسٹک نہیں آتی؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کوئی جب کہتا ہے اوے تو شے ہی کوئی نہیں, اوے تم تو چیز ہی کوئی نہیں ہو, تو یہاں پر بے ادبی مقصود ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں کہا اپنے کسی بڑے کو ابو جان آپ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے, امی جان آپ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے والد صاحب کے مقابلے میں.
کبھی اس طرح بولا ہے تو پتہ لگا یہ جو چیز کا تم کوئی چیز نہیں ہو. یہ نٹوریس جملے ہیں, یہ نٹوریس اور گندے اور غلیظ جملے ہیں کہ جو کہ بولے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر تمہارا فتویٰ تمہارے پر لگے گا یا نہیں؟ تو انبیاء کے مقابلے میں کہنا کہ یہ کوئی شے نہیں ہے, صحابہ کے مقابلے میں کہنا یہ کوئی شے نہیں ہے, انبیاء کے مقابلے میں کہنا یہ کوئی شے نہیں ہے. تو اس طرح کی یہ جو ہرزہ سرائیاں کر رہا ہے تو یہ اردو لنگوسٹک میں گستاخی نہیں ہے. اردو میں بھی گستاخیاں ہیں, پنجابی میں بھی گستاخی ہے. یہ جو اس کا جملہ ہے, پھر اس کا اوپر سے جو بونگا سا انداز ہوتا ہے, بلکہ چھوکروں والا جو اس کا انداز ہوتا ہے, یہ اوپر جو ہے نا وہ ستم بلائے ستم ہے, گند پر بھی گند ہے جو یہ کرتا جا رہا ہے. اور یہ ان کا سلپ آف ٹنگ, میں اس بندے کا کفریہ سلپ آف ٹنگ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے غلوف کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرایا, اس میں یہ جوش میں ہے نا, ابن تیمیہ کا بھی یہ مسئلہ تھا نا, جب وہ توحید کے جوش میں آتا تھا نا تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا, تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا, تو وہ انبیاء کی بھی توہین کر جاتا. توحید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں, توحید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں, توحید بیان کریں توہین تو نہ بیان کریں. اب یہاں دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں توصیف الرحمان کا کفریہ سلپ آف ٹنگ دکھاتا ہوں, یعنی کہ یہ بیان کرتے کرتے کفر بھی بھگ جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس کو کفر کہہ رہا ہے اور اس کی کفریہ بات کو گنا رہا ہے, اور وہ اب کس انداز سے گنا رہا ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں جی توحید بیان کرتے کرتے نا ابن تیمیہ بھی وہ توہین کر جاتا تھا. مطلب یہ کہ جب اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہو اور اس وقت اللہ کے کسی نبی کی توہین ہو رہی ہو تو یہ مرزا خود ہی اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کفریہ سلپ آف ٹنگ ہے, یہ کفریہ طریقہ کار ہے جو ابن تیمیہ بھی کرتا تھا اور یہ توصیف الرحمان بھی کرتا ہے کہ توحید بیان کرتے کرتے توہین پر اتر آتے ہیں. پھر کہتا ہے جی توحید بیان کرو نا, توہین تو نہ کرو. اور مرزا تمہیں بھی ہم کہتے ہیں توحید بیان کرو نا, توہین تو نہ کرو. اور اس لیے عدالت میں جو تم پر دعویٰ کیا گیا ہے یہ الزام نہیں, بالکل کما حقہ حقیقت پر مبنی ایک دعویٰ ہے جس پر عدالت کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر 295C لگوائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی دجل فریبی سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے.